میرے پیارے اللہ تعالیٰ، بچوں آپ کو تو پتہ ہے یہ سبق ہماری ہر کتاب میں ہے، اور اب ہم حصہ سوم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا آغاز بھی اسی سبق سے ہوتا ہے، اور باقی تمام کتابوں کی طرح جو ہم پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں، اس کتاب کے بھی پہلے سبق کا پہلا لفظ وہی پیارا سا نام جو اس دنیا کا سب سے پیارا نام ہے، اللہ کا ذاتی نام اللہ۔ اللہ یہ اتنا پیارا نام ہے کہ اس کو دہرانے سے، اس کو یاد رکھنے سے، اس کا بار بار اس کو پڑھنے سے دل میں اللہ کی محبت اور زیادہ بڑھتی ہے، اللہ سے دوستی کا، اس سے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اس سبق کا آغاز ہر کتاب میں اسی لفظ سے کرتے ہیں۔ یہ اس دنیا کا، اس کائنات کا، تمام کتابوں کا جو آج تک لکھی گئیں، تمام آسمانی کتابوں کا جو اللہ کی طرف سے اتاری گئیں، سب سے خوبصورت لفظ ہے بچوں۔ تو دل سے پڑھیے، شوق سے پڑھیے، اس بات کو محسوس کیجئے کہ آپ اس ہستی کا نام لے رہے ہیں جو آپ کا سب سے اچھا دوست ہے، پورے دل کی محبت کے ساتھ۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں ایک اور بات بھی سیکھیں گے، اس کو ہم اسم جلالہ بھی کہتے ہیں۔ کیا بھلا؟ اسم جلالہ۔ یہ وہ اللہ ہے بچوں جس نے اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ یہ سورہ رعد کی آیت ہے، اللہ خالق کل شیء۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 16 ہے، اللہ خالق کل شیء۔ اللہ خالق پیدا کرنے والا ہے، خالق پیدا کرنے والا ہے، کلی ہر یا تمام، کلی کا مطلب ہے ہر، شیئن چیز، شیئن چیز، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب اگلی آیت ہم پڑھیں گے سورہ شعراء کی آیت نمبر 78۔ الذی خلقنی، الذی وہ ذات، الذی وہ ذات، خلقنی جس نے مجھے پیدا کیا، خلقنی جس نے پیدا کیا مجھے، دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ الذی خلقنی، اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ دیکھیں یہاں تک جتنے الفاظ تھے سب کی دہرائی کی ہے ہم نے، ان سب کو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں نا۔ قرآن پاک کی آیات کا ایک حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ ان کو بار بار پڑھنے سے، ان کو بار بار پڑھنے سے دل میں اور زیادہ قرآن کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور ہمارا ذہن سوچتا ہے ان باتوں کو۔ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہم سوچیں گے بھی۔ آئیے اس صفحے کی اس تصویر پہ غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اس تصویر میں آپ کو کون کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ پہاڑ، سورج۔ بھلا کوئی انسان سورج بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا نا، اس کو صرف اللہ نے بنایا۔ اس جیسا سورج کوئی بھی نہیں بنا سکتا بچوں۔ ایسا سورج جو ہمیں دھوپ بھی دیتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں توانائی ملتی ہے، اس کائنات کی ہر چیز کو توانائی ملتی ہے۔ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہی تو پھل اور سبزیاں پکتی ہیں، ہے نا، زمین سے پودے اگتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ ہم سب کو بڑے ہونے کے لیے، پودوں کو بڑے ہونے کے لیے سورج کی روشنی
گرمی اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں اللہ نے درخت کو پیدا کیا اور درخت میں ہمارے لیے کتنے فائدے رکھے۔ درخت ہمارے لیے آکسیجن بناتے ہیں، ہمیں پھل دیتے ہیں، سایہ دیتے ہیں۔ درختوں کے پتوں سے ہم دوائیاں بھی بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا۔ اور تو درخت کی لکڑی، اس سے بھلا کیا کیا ہوتا ہے؟ آپ سب تو اتنے اچھے بچے ہیں تو آپ کو تو بہت کچھ پتہ ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے بہن بھائیوں کو پیدا کیا، اور ہمارے کھیلنے کو بھی بہت ساری چیزیں بنائیں، ہے نا۔ اور ہمیں ایسی عقل دی کہ ہم خود سے بھی کچھ چیزیں بنا سکیں اللہ کے حکم سے، اس کی توفیق سے۔ جیسے ہم بال بنا سکتے ہیں نا، اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ دراصل بھی اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو استعمال کر کے ہم بناتے ہیں بچوں۔ پھر اللہ نے ہمارے لیے گائے بنائی، گائے دودھ دیتی ہے، گائے کا گوشت سے ہم مزے مزے کے کھانے بناتے ہیں، ہے نا۔ ماما آپ کے لیے کباب بناتی ہیں، کوفتے بناتی ہیں، اس کے گوشت سے اور بھی بہت سارے مزے کے کھانے بنتے ہیں۔ ایک بچے نے مجھے بتایا کہ مجھے تو قیمے والا پراٹھا بڑا پسند ہے۔ اب وہ گائے کے قیمے سے جو پراٹھا بنتا ہے، جب اس کو کھائیں تو سوچنا چاہیے نا کہ اللہ نے یہ جو گندم اگائی، اس سے پھر آٹا بنا، اس کا پراٹھا بنا ہے امی جان نے، پھر اس میں قیمہ ڈالا، یہ گائے کا قیمہ ہے، گائے کو اللہ نے پیدا کیا۔ کیسے کیسے مزے کے کھانے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کے لیے دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بیٹے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اس کے پیدا کرنے کی وجہ سے ہی تو اتنے مزے ہیں ہمارے لیے اس دنیا میں۔ زمین پہ جتنی چیزیں ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت میں کہ آسمان پہ جتنی چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ اللہ، الذی وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، واو کا مطلب ہے اور، الارض زمین۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 ہے۔ دیکھیں اس میں سے اس آیت میں ہم نے 2 نئے لفظ سیکھے ہیں۔ السماوات آسمان، جمع ہے آسمانوں، یعنی آسمان کی جمع۔ السماء اس کا واحد ہے، الارض زمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے آسمان، کتنے آسمان بلا؟ 7 آسمان، زیادہ آسمان ہو گئے نا، 7 آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ اب ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 5 ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، خلقہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہماری بہت دفعہ دہرائی ہو گئی۔ اب آپ بتائیے ذرا اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، اس نے پیدا کیا، السماوات ہم نے ابھی سیکھا، آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق سچ کے ساتھ، بالکل صحیح درست۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو بالکل ٹھیک پیدا کیا۔ سچ کے ساتھ پیدا کیا کا مطلب ہے بالکل ٹھیک، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، وہ جعلی نہیں ہے، نقلی نہیں ہے، اور اسی طرح پیدا کیا جیسے کہ اس کو پیدا کرنے کا حق ہے، اس میں کوئی کسر نہیں بچوں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 ہے۔ هو الذی خلق اللیل والنہار، ہوا وہ، الذی ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا، اللیل رات کو، واو کا مطلب ہے اور، النہار دن کو۔ دیکھیں اس میں اب ہم 2 نئے لفظ سیکھ رہے ہیں، اللیل اور النہار۔ لیل کہتے ہیں رات کو اور نہار کہتے ہیں دن کو۔ پھر دہراتے ہیں، ہوا وہ ہے، الذی ذات، خلق جس نے پیدا کیا، اللیل رات کو، واو اور، النہار دن کو۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رات کو پیدا کیا۔ دیکھیں بھلا رات اور دن کیسے بنتے ہیں؟ سورج کے گرد چکر لگانے سے
زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں پر دن ہوتا ہے، اور جو اس سے پرے ہوتا ہے وہاں پہ رات ہوتی ہے۔ دیکھیں ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، اس سورج بھی گول ہے اور ہماری زمین بھی گول۔ اب دیکھیں سورج کی شعاعیں زمین کے جس حصے تک پہنچتی ہیں وہاں تک دن ہے، اور جو پرے ہے سورج سے پچھلی طرف ہے وہاں پر رات۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہی دن اور رات پیدا کیے ہیں۔ پیارے بچوں، کسی انسان کے اندر خواہ وہ کتنا ہی بڑا سائنسدان ہو، یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دن اور رات کو پیدا کر سکے۔ دن اور رات کو پیدا کرنے والا ہمارا بھی خالق ہے، اس دنیا کی ہر چیز کا خالق ہے، اور یہ وہی خالق ہے جس نے رات کو اور دن کو بھی پیدا کیا، اور ہمارے لیے دن میں بھی بے شمار فائدے رکھے اور رات کے لیے بھی بہت سارے فائدے رکھے۔ دیکھیے ہم دن بھر میں کام کرتے ہیں، پھر ہم تھک جاتے ہیں تو ہمیں آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات عطا کر دی۔ رات بھر ہم سوتے ہیں، پھر صبح کو ہم اٹھتے ہیں تو ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے کام شروع کر دیتے ہیں، ہے نا؟ اللہ کی نعمت، رات بھی اللہ کی نعمت ہے اور دن بھی اللہ کی نعمت۔ تو اس نعمت پہ بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں رات اور دن جیسی بھی نعمتیں ہمارے لیے پیدا کیں۔